نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ معزز سامعین کرام، عزیزان ملت، بچوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، تم جہانوں کے لیے رحمت ہو۔ رحمت عربی کا لفظ ہے۔ رحمت کا معنی لغت میں یہ ہے کہ ایسی چیز جس سے اطمینان اور سکون حاصل ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ رحمت کا معنی ہے راحت، رحمت کا معنی ہے عافیت، رحمت کا معنی ہے سکون، رحمت کا معنی ہے اندھیروں کے بعد پیدا ہونے والی روشنی، رحمت کا معنی ہے عظمت، رحمت کا معنی ہے بلندی، رحمت کا معنی ہے رفعت، رحمت کا معنی ہے ایسی جگہ جو اندھیروں کے بعد میسر آئے، ایسا چین جو دکھوں کے بعد حاصل ہو، ایسی روشنی جو شرک اور کفر کے اندھیروں کے بعد میسر آئے۔ رحمت کے بے شمار معنی علماء کرام نے لکھے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ کہنا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی جہان ہے، نباتات کا جہان ہے، حیوانات کا جہان ہے، جمادات کا جہان ہے، انسانوں کا جہان ہے، عقبا کا جہان ہے، ارواح کا جہان ہے، مشرق و مغرب کا جہان ہے، شمال و جنوب کا جہان ہے، عورتوں کا جہان ہے، مردوں کا جہان ہے، مزدوروں کا جہان ہے، کسانوں کا جہان ہے، بچوں کا جہان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جتنے بھی جہان ہے، ہر جہان میں تو رحمت ہے، ہر جہان میں تیری روشنی ہے، ہر جہان میں تیری عظمت ہے، ہر اندھیرے میں تیری روشنی ہے، ہر دکھ میں تیری عافیت ہے، ہر اندھیرے میں تیرا سورج روشن ہے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی عظمت ساری کائنات میں مانی گئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور کی شان بیان کرنے کے لیے کس زاویے کو چھیڑے، کس پہلو کو تلاش کرے، حضور کا دنیا میں آنا یہ ایک علیحدہ عنوان ہے، دنیا میں رہنا علیحدہ عنوان ہے۔ نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دنیا کی کیا حالت تھی یہ علیحدہ عنوان ہے۔ پیغمبر آئے تو کیا ہوا یہ علیحدہ عنوان ہے۔ نبی کی وسعت کیا ہے، نبی کی بلندی کیا ہے، یہ علیحدہ عنوان ہے۔ میرے بھائیوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور رحمت للعالمین ہے۔ مجھے کہنے دو کہ ایک آدمی مزدور ہے، جب حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا، 10 دن مزدوری کرتا تھا، مہینے گزر جاتے تھے، سال گزر جاتے تھے، اس کو مزدوری نہیں ملتی تھی، وہ دکھوں میں مبتلا رہتا تھا، وہ انسان بن کر حیوان کی زندگی گزارتا تھا، اس کو کوئی آدمی مزدوری نہیں دیتا تھا، کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی اخلاقی کلیہ نہیں تھا۔
کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی دستور نہیں تھا، کوئی منشور نہیں تھا، اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں تھا اس کو کس ضابطے سے مزدوری جائے، لیکن وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا، اس کو کچھ بھی نہ ملتا تھا تو وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ لیکن دنیا کے سب سے بڑے سردار نے فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ میرا پیغمبر اس مزدور کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا پیغمبر صرف مزدور کے لیے نہیں، اس کسان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے کہ جس کسان نے بنجر زمین کو آباد کیا اور اس کا وہ مالک نہیں ہے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا جو بنجر زمین کو آباد کرے وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو گویا اس بنجر زمین کی آباد کرنے والے کے لیے بھی میرا نبی رحمت بن کر آیا ہے۔ اور میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جانور کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے کہ جو اونٹ اپنے مالک کی شکایت میرے رسول کے پاس لے کر گیا اور پیغمبر کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر شکایت کرتا تھا، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا، میرا مالک مجھے چارہ تھوڑا دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ حضور نے مالک کو بلا کر فرمایا اس کو چارہ زیادہ ڈالا کرو اور کام تھوڑا لیا کرو۔ تو مجھے کہنا چاہیے کہ میرا پیغمبر علیہ السلام جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے بھائیوں، حضور کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر عورت کی عزت کا کوئی قانون نہیں تھا۔ جب عورت کے مخصوص ایام آتے تو عورت کو جنگلوں میں لوگ باندھ آتے۔ عورت ماں ہوتی تو کوئی قدر نہ تھی، بیٹی اور بہو ہوتی تو کوئی قدر نہ تھی، لیکن میرے رسول نے دنیا میں آنے کے بعد اسلام میں عورت کا سر اونچا کر دیا، عورت کو بلند کر دیا، عورت کو 4 حیثیتیں دی۔ میرے رسول نے فرمایا عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، عورت تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، اور اگر عورت ماں ہے تو اس کی قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، عورت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، بچیوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ مجھے یہ کہنے دو کہ یہی میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے دور میں عورت کی 2 حیثیتیں تھیں۔ روم اور ایران کے اندر عورت انسانی خواہشات کا ذریعہ بن گئی تھی۔ صبح کو اٹھ کر روزانہ لڑکیوں کو بے آبرو کیا جاتا، عورت کو بری نظر سے دیکھا جاتا، عورت کو جنسی خواہشات کا ذریعہ بنایا جاتا، عورت کی کوئی عزت نہ تھی، کوئی احترام نہ تھا۔ لیکن عرب کے اندر عورت کی کیا حالت تھی کہ بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے۔ لوگ کہتے تھے کہ کل کو کوئی اس لڑکی کا رشتہ لینے ہمارے پاس آئے گا، کوئی اسے شادی کرے گا، قریشیوں کی ناک کٹ جائے گی۔ تو دنیا کے اندر 2 بلوک تھے، ایک عرب کا بلوک تھا، ایک قیصر اور کسریٰ کا بلوک تھا۔ دونوں جگہ پر عورت بے عزت ہو رہی تھی۔ قیصر و کسریٰ کے اندر عورتوں کو شوکیشوں میں بن کر کھڑا کرا دیا جاتا تھا، لوگ اس کو پسند کر کے نفسانی خواہشات کا ذریعہ بناتے تھے۔ لیکن عرب کے اندر جو بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آؤ میں تمہیں 1450 صدیاں پہلے مکہ اور مدینہ کے اس تاجدار کے قدموں میں لے چلوں کہ جس نے عورت کو کتنی عزت بخشی ہے، کتنا اونچا مقام بخشا، کتنی رفعت و بلندی بخشی کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی عورت کی طرف بری نظر سے دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اس نبی نے دنیا کو بتا دیا کہ عورت بری نظر کی چیز نہیں ہے، عورت 4 حیثیتیں رکھتی ہے، بیٹی ہے تب بھی عزت والی ہے، بہن ہے تب بھی عزت والی ہے، اور بیوی ہے تب بھی عزت والی ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ جنت جس کی تلاش میں اولیاء پھرے، اقطاب پھرے، امام پھرے، پیشوا پھرے، مفکر پھرے، ساری کی ساری زندگی
جس جنت کے لیے لوگ متلاشی رہے اس جنت کو اٹھا کر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اور میرے نبی کی اس رحمت کو تو دیکھو کہ عرب کے اندر عورتوں کو کیا حالت تھی اور قیس و کسریٰ میں کیا حالت تھی۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک انوکھا واقعہ ہے جسے اصح السیر میں نقل کیا گیا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک عورت آتی ہے، اس کے پاس دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ایک بچی اس کی گود میں ہے، ایک بچی کو وہ انگلی سے پکڑ کر ساتھ لائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت کو دیکھا کہ ایک بچی اس کی گود میں ہے اور ایک بچی نیچے ہے اور اس کے چہرے سے افلاس ٹپک رہا ہے، بھوک ٹپک رہی ہے، پریشانی ٹپک رہی ہے، یہ بچیاں کیوں پریشان ہیں؟ تو وہ رو کر کہتی ہے کہ میرا خاوند میدان جنگ میں شہید ہو چکا ہے، میرے پاس کمانے والا کوئی نہیں ہے، میرے پاس لانے والا کوئی نہیں ہے، ان بچیوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ یہ کہہ کر وہ عورت رو پڑی اور وہ بچیاں بھی رونے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی 7 دن ہو گئے ان بچیوں نے کچھ بھی کھانا نہیں کھایا ہے، پانی پی پی کر ہم گزارا کر رہے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا رو پڑی اور اندر چلی گئی۔ اندر جا کر ایک توشہ دان نکلا تو اس توشہ دان میں کھجوریں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس توشہ دان میں ہاتھ ڈالا، ایک کھجور نکلی، دوسرے توشہ دان میں ہاتھ ڈالا، اس میں بھی ایک کھجور نکلی۔ 2 کھجوریں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لے آئی اور لا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے بہن یہ ایک کھجور تیرے لیے ہے اور ایک کھجور کے 2 حصے کر کے ان 2 بیٹیوں کو دے دو۔ تو جب اس عورت نے دونوں کو کھجوریں پکڑا دی تو ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی اور خود کھجور کو نہیں کھائی۔ ان بچوں نے کھجوروں کو ایسے جھپٹا کہ جیسے بڑے عرصے کی بھوکی ہے، تو دونوں کھجوریں دونوں بچیاں کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ اس عورت نے تب بھی کچھ نہیں کھایا، تو سارے گھر میں پھر تلاش کیا، ایک بوری میں دیکھا تو اس میں ایک کھجور ملے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ کھجور لے آئی اور لا کر کے کہا کہ بہن اب یہ کھجور تجھے کھانی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب کھجور اسے دی تو وہ عورت کہنے لگی میرا تو گزارا ہو جائے گا، میں تو پانی سے گزارا کر لوں گی، لیکن میری بیٹیاں ابھی بھی بھوکی ہیں۔ تو اس عورت نے اپنی اس کھجور کو بھی 2 ٹکڑے کر کے ان دونوں بیٹیوں کو دے دی اور خود پانی پی لیا اور بیٹیوں کو بھی پانی پلا کر چلی گئی۔ جب تھوڑی دیر گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سارا واقعہ میرے نبی کے سامنے بیان کر دیا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، حضور رو پڑے۔ حضور نے فرمایا عائشہ جاؤ اس عورت کو تلاش کرو، جہاں بھی وہ تجھے ملے تو اس عورت کو کہو کہ رسول اللہ نے تجھے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی کا نام ہے میرا نبی سارے جہان کے لیے رحمت ہے، میرا پیغمبر ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ میرے بھائیوں نوجوانوں ذرا اس واقعے پہ غور کرو کہ عرب کے اندر عورت کی کیا حالت تھی۔ یہ قیس و کسریٰ کی بات ہے کہ عرب کے جاہل معاشرے کی بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا، لیکن حضور علیہ السلام سے پہلے مکہ مکرمہ کا وہ تاریخی واقعہ جو یادداشت ہے اور جھنجھوڑ دینے والا ہے، اس واقعہ نے پوری دنیا کی آنکھوں کو دھلا دیا۔ ایسا واقعہ تو دنیا میں کبھی پیش نہیں آیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، میرے بڑے گناہ ہیں، میرا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمانوں سے بھی میرا گناہ ہے اور زمین سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔
حضور نے فرمایا تو نے شرک کیا ہے۔ اس نے کہا شرک سے بھی میں بڑا گناہ سمجھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کتنے بڑے تیرے گناہ ہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا جھوٹ سے بھی بڑا گناہ ہے، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، مجھے معافی مل سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے جھوٹ سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، کفر سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا بتا تو صحیح کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے علاقے میں میرے گھر میں رواج یہ تھا کہ جو بچی پیدا ہوتی اسے لوگ زندہ دفن کر دیتے، بچی بڑی نہ ہو پاتی تھی، بچی زندہ دفن ہو جاتی تھی۔ عرب کا سردار ابو جہل تھا، جس کے گھر میں بچی کا پتہ چل جاتا تو وہ جا کر بچی کو اسی وقت قتل کر دیتا، اور وہ یہ کہتا کہ کسی کے گھر میں داماد نہ آئے، کسی کے گھر میں لڑکی کو لینے والا کوئی نہ آئے۔ ہمارے علاقے میں رواج تھا کہ بچی بچتی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، 14 سال کے بعد بچی پیدا ہوئی، کوئی اولاد نہ تھی، کوئی بیٹا نہ تھا، کوئی لڑکی نہ تھی۔ جب بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا ہم اس کو زندہ دفن نہیں ہونے دیں گے، تو اس نے کہا اس بچی کو ہم چھپا کر رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بچی کو چھپا لیا، 2-3 سال گزر گئے، بچی چھپی رہی، لیکن کسی طرح ابو جہل لعین کو پتہ چل گیا۔ چوراہے میں کھڑا کر کے اس نے میرا بازو پکڑ لیا، اس نے کہا تیرے گھر میں ایک لڑکی ہے، کل کو قریشیوں کی ناک کٹوائے گا، تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تو میری رعایا میں ہو کر اپنی بچی کو زندہ دفن ہونے سے بچائے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، آج ہی اپنی بچی کو زندہ دفن کر دے، ورنہ میں کل کو تیرے سارے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ابو جہل کی دھمکی سے گھبرا گیا، میں گھر آ گیا، میں نے بیٹی کو تو کچھ نہ بتایا، اس کی ماں کو بھی کچھ نہ کہا۔ وہ بچی جب میں گھر میں آتا تھا سارے دن کے تھکاوٹ میری دور کر دیتی تھی، وہ میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میری تکلیف دور ہو جاتی تھی، میں اس سے پیار کرتا تھا۔ لیکن آج جب میں آیا تو وہ بچی میرے پاس آنے لگی، میں نے دھکا دے دیا، میں نے اس کو پیچھے ہٹایا اور میں نے کہا کہ چلو میں تجھے تیرے ماموں کے گھر چھوڑ آؤں، ابو جہل کل کو تلوار لے کر کے آئے گا۔ بچی سہم گئی، میں نے اس کی ماں کو کچھ بھی نہ بتایا، اور اس بچی کو لے کر جب میں گھر سے نکلا تو کسی زمین کھودنے والی کدال بھی ساتھ لے لی۔ بچی میرے کندھے پر ہے اور کدال بھی میرے کندھے پر ہے، اور میں اپنی بستی سے باہر نکلا، پہاڑی سے باہر نکل گیا تو وہ بچی مجھے کہنے لگی ابا جان مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ میں نے کہا تیرے ماموں کے گھر۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس جنگل میں تو میرے ماموں کا گھر تو نہیں ہے، میں نے اس جنگل میں پہاڑ کے پیچھے جو قبرستان تھا وہاں بچی کو ایک جگہ کھڑا کر کے میں نے اس کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ اسے زندہ دفن کر دوں۔ جب میں بچی کی قبر کھود رہا تھا تو بچی بھی میرے پاس آ گئی اور وہ اپنے دوپٹے کو زمین پر بچھا کر مٹی نکالتی تھی اور میرے ساتھ ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس کا میں گڑھا کھود رہا تھا اور وہ بھی میرا ہاتھ بٹاتی تھی۔ جب وہ قبر اس کی بن گئی اور اس بچی کو اٹھا کر میں قبر میں ڈالنے لگا تو وہ بچی رو کر کے کہتی ہے ابا جان میرا جرم تو بتاؤ، میرا قصور تو بتاؤ، کس جرم میں مجھے زندہ دفن کیا جا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نبی کی آنکھوں سے جو آنسو نکلا یہ رحمت کی وجہ سے تھا، سارے جہان کے لیے میرا رسول رحمت بن کر آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، سارے صحابہ رضی اللہ عنہم رو پڑے، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ترس نہ آیا، میں نے بچی کو اٹھا کر جب قبر میں ڈالنا چاہا تو بچی کہتی ہے ابا جان میرا قصور نہیں، میرا کوئی جرم نہیں، مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرے گھر میں نہیں آؤں گی، میں عرب کے جنگلات کے اندر پھر کر وقت گزار دوں گی، میں تیرے گھر نہیں آؤں گی۔
تجھے مجھ سے نفرت ہو گئی ہے تو بتا دے، اگر تو نے مجھے اسی طرح دفن کرنا تھا مجھے اپنے گھر بتا دیتا، میں اپنی اماں کو آخر سلام تو کر کے آ جاتی۔ جب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کے بعد کہنے لگا، حضور علیہ السلام کے سامنے اس نے کہا، میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور اس کے سینے کے اوپر ریت کا توڑا ڈال دیا۔ جب ریت کا توڑا سینے پہ ڈالا تو بچی رو کر کے کہتی ہے، ابا جان آخری بات کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرا چہرہ نہیں دیکھتی، تیرے گھر نہیں آتی۔ اس کے بعد اس نے کہا، میں نے بچی کی کسی آہ و بکا کو نہ سنا اور اس کے سینے پہ میں نے مٹی ڈال دی اور اس کو قبر میں زندہ دفن کر دیا، اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کی قبر میں نے بنا دی۔ جس دن سے میں نے بچی کو زندہ دفن کیا ہے اس دن سے روزانہ رات کو وہ بچی مجھے خواب میں ملتی ہے اور خواب میں مل کر مجھے کہتی ہے، ابا جان تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ کی محفل ہوگی۔ اس کے بعد کہنے لگا، میرے پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا، آج 40 دن گزر گئے مجھے نیند نہیں آئی۔ اللہ کے رسول، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آسمانوں سے بڑا میرا گناہ ہے، اس کے لیے بھی معافی مجھے مل سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن جب سچے دل سے آ کر میرے دروازے پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس گناہ پر میری رحمت کی چادر ڈال دے گا۔ چنانچہ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، جا تیری آسمانوں سے بڑی غلطیاں معاف ہو گئی۔ اس لیے تو قرآن نے کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آسمانوں سے بڑے گناہوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چادر ڈھانپ لیا۔ حضرات محترم، میرا پیغمبر جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور یہ بھی مجھے کہنے دو کہ میرا یہ پیغمبر ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، بچیوں کے لیے رحمت ہے، بچوں کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر آپ غور کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آیا، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ حضور کے بعد جو بھی آیا وہ نبی کی رحمت بن کر آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صداقت میرے نبی کی رحمت ہے، عمر کی عدالت میرے نبی کی رحمت ہے، عثمان کی شرافت میرے نبی کی رحمت ہے، علی کی شجاعت میرے نبی کی رحمت ہے، حسنین کی شہادت میرے نبی کی رحمت ہے، معاویہ کی سیاست میرے نبی کی رحمت ہے۔ مجھے اور کہہ لینے دو کہ حبشے کے بلال کی عظمت میرے نبی کی رحمت ہے، ابن مسعود کی تفسیر میرے نبی کی رحمت ہے، ابن عباس کی فقہ اور تفسیر میرے نبی کی رحمت ہے، حنظلہ کی شہادت میرے نبی کی رحمت ہے، صحابہ کی عظمت میرے نبی کی رحمت ہے۔ 1,44,000 صحابہ کا پورے کائنات میں اللہ کا قرآن لے کر نبی کا فرمان لے کر پہنچنا یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ مکے سے مدینے تک پہنچنا میرے نبی کی رحمت ہے، مدینے سے مراکش تک جانا میرے نبی کی رحمت ہے، سمندروں کے جزیروں میں اللہ کا قرآن صحابہ کا پیش کرنا میرے نبی کی رحمت ہے، افریقہ میں دین پہنچانا میرے نبی کی رحمت ہے، اور ساحل پہ اذانیں دینا میرے نبی کی رحمت ہے، یورپ کے دروازے پہ دین پہنچانا نبی کی رحمت ہے۔ میں آگے چلتا ہوں، ابو حنیفہ کی فقاہت میرے نبی کی رحمت ہے، امام مالک کی عظمت میرے نبی کی رحمت ہے، احمد بن حنبل کا استقلال میرے نبی کی رحمت ہے، ابن تیمیہ کا عشق میرے نبی کی رحمت ہے، امام راضی کی تفسیر میرے نبی کی رحمت ہے، پیران پیر کا علم نبی کی رحمت ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی عظمت نبی کی رحمت ہے۔ مجھے اور کہہ لینے دیجیے، شاہ ولی اللہ کا علم نبی کی رحمت ہے، شاہ عبدالعزیز کی عظمت نبی کی رحمت ہے، قاسم نانوتوی کا عشق نبی کی رحمت ہے، رشید احمد گنگوہی کا تفکر نبی کی رحمت ہے، شاہ اسماعیل شہید کا جذبہ جہاد نبی کی رحمت ہے، سید احمد شہید کی عظمت نبی کی رحمت ہے۔ مجھے اور کہہ لینے دو کہ ابو شکور لکھنوی کی تحقیق نبی کی رحمت ہے، اور حق نواز جھنگری کی شہید کی شہادت میرے نبی کی رحمت ہے۔
میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں اسلام کا نام بلند ہو رہا ہے، یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت نبی کی رحمت ہے۔ حبیب الرحمن لدھیانوی کا جیل میں وقت گزارنا نبی کی رحمت ہے۔ بڑے بڑے اکابرین کا اسلام کے لیے جان دینا نبی کی رحمت ہے۔ سوائے صحابہ پوری دنیا میں قربانیاں دے رہی ہے، یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے۔ بڑے بڑے علماء گزرے، ائمہ گزرے، فقیہ گزرے، پیشوا گزرے، یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے۔ حضرات، میرے پیغمبر ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر آیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔